السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں سورۃ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پارٹ نمبر 81 پڑھیں گے۔ اب بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، عمانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اور 79 پارٹ اور 80 پارٹ اور اب 81، یہ تمام جو ہے جنگ بدر کے بارے میں چلے۔ چونکہ کتاب ہے اس لیے واقعہ ہم پورا تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، تقریر وغیرہ میں ہم پورا نہیں سننے کو ملتا ہے نا، اس لیے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر بات کو ہم باریکی سے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہی سیرت مصطفیٰ کتاب آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آرڈر بھی کر سکتے ہیں، اویلیبل ہے۔ دیکھیں، ننھا سپاہی، مگر انہی بچوں میں، یعنی جن بچوں کو واپس کیا نا، یہاں لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ چھوٹی عمر والوں کو واپس کر دیا، کم عمر، مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی، یعنی لٹکا دی۔ مدینے سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحا، ایک جگہ کا نام ہے، میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ٹھیک ہے، ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر ہجرت والے اور باقی انصار تھے۔ منزل بمنزل سفر، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ رکنے کا جو چیک پوائنٹ ہوتا تھا، منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مکہ میں صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ آگے ابو سفیان کی چالاکی۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے، یعنی مکہ میں جو ان قریش والوں کے جو خاندان والے تھے ان کو خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، یعنی آ جائے، میجورٹی ہو جائے نا، اور خود راستہ بدل کر قافلوں کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمرو غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمرو غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلوں کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، یعنی ارادہ کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ یہ جوش دلایا اس نے۔ اب کفار قریش کا جوش۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی
تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و امان امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے یعنی جو مکہ کے سردار تھے ان میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رؤسائے قریش پوری طرح مسلح یعنی ایک ساتھ ہو کر نکل پڑے۔ اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جو ہم نے 2 پارٹ پہلے پڑھا، ٹھیک ہے، جس میں عمرو بن الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام یعنی انتقام کے بدلے میں آئے، آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم یعنی بڑا جو ہے سردار تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ یہ کون؟ عتبہ بن ربیعہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ بھی وہاں سے نکلے۔ اب آگے ابو سفیان بچ کر نکل گیا ہے، پارٹ نمبر 82 میں یہاں سے ہم کنٹینیو پڑھیں گے۔